اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المدین کی طرف میں تشریف لانے والے تمام طلباء طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا کلام چل رہا تھا سورہ یوسف کے حوالے سے، اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست واقعے کا ذکر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس حوالے سے ہمارا پچھلی کلاس میں کلام چل رہا تھا، اور وہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں تک قید خانے سے آزاد ہو گئے تھے، جو دو ملزم تھے وہ آزاد ہو گئے تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ معاملہ آگے چلا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کے ایک ایک الزام کے تحت ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، تاکہ وہ الزام ثابت بھی نہیں ہوا تھا، بس صرف ایک انا کی خاطر، تو اس کے تحت ایک وقت تک، ایک مدت تک جو ہے وہ اس جیل کے اندر، قید خانے کے اندر رکھا۔ اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا، اور اب جو ہے اگلی آیتوں میں کچھ نیا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہی ہے، مگر اب ان کی یہاں سے آگے کے دوسرے مراحل سٹارٹ ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں پر ارشاد فرمایا کہ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھی۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور ان کی کشادگی کے دن قریب آ گئے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی۔ ان کو پہلے سلام عرض کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور زمین کا اقتدار عطا فرمانے والا ہے، اور اس زمین کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی آپ کے تابع ہوں گے، اور بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا کہ اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی، یعنی کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا۔ پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دریا سے نکل رہی ہیں، ان کے پیچھے 7 دبلی پتلی گائیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے موٹی گائیں، جو موٹی گائیں تھیں، ان کو ان کے کانوں سے پکڑ کے کھا لیا، یعنی کہ پوری پوری گائیں کھا گئے، اور وہ دبلی کی دبلی ہی رہیں۔ اور دیکھا 7 سبز، جو ہری خشک سبز بالیاں تھیں، اس کے خوشے تھے، اور 7 سوکھے خوشے تھے، ٹھیک ہے۔ جو 7 سوکھے تھے انہوں نے 7 سبز خوشوں یا بالیوں کو کھا لیا، اور وہ خوشے ویسے سوکھے ہی رہے۔ تو اب یہ جو اس نے خواب دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اور وہ اٹھا، اس نے پھر سارے درباریوں کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، سرداروں کو، سب کو بلا لیا، اور ان کے سامنے خواب پیش کیا، اور کہا اس کی تعبیر بتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ کیفیات ہوتی ہیں، اور بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان گھاس دیکھتا ہے، گھاس پھوس دیکھتا ہے، اور مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں اکثر لوگ تعبیر نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد وہ خواب ہوتے ہیں جس کی تعبیر بیان کی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ اس کی تعبیر نہیں بیان کرتے ہم لوگ، ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نفس ناطق کو اس کی صلاحیت اس کی صلاحیت دی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے کہ وہ علم افلاک تک پہنچ سکتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن بیداری میں نفس ناطق بدن کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تدبیر اور حواس میں تصرف کرنے میں مشغول ہو۔ اس معنی کی وجہ سے وہ بیداری میں لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا، اور نیند کے وقت یہ مشغولیات کم ہو جاتی ہیں تو نفس اس مطالعے پر قوی ہو جاتا ہے، اور جب روح ان احوال میں سے کسی حال پر واقف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشاہدے کے مطابق خیال میں متشق ہو جائے
تو ان کی تعبیر میں کسی تعبیر کی احتجاج نہیں ہو سکتا، اور اگر ان احوال کی رموز، ان کے اشارات خیال میں مرتسم ہوں تو پھر ان کی تعبیر میں تعویل کی حاجت ہوتی. پھر اگر وہ رموز اور اشارات مربوط، مرتب اور منظم ہوں تو ان کو جو ہے وہ حقائق روحانیہ کی طرف منتقل ہونا یا ان کی تعویل کرنا پڑتی ہے، اور اسی طرح مختلف چیزوں کی مختلف شکلوں کے اعتبار سے تعویل کرنی پڑتی ہے. اب سوکھی ہوئی گھاس کے مختلف اور منتشر جو ہے وہ ایک اندازے ہیں. انسان جو خواب دیکھتا ہے کبھی اس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، جیسے انسان بیداری میں سوچ بچار کرتا ہے، کبھی اس کا معنی بالکل جو ہے وہ ایک طرح سے واضح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہی اس کے خواب کے معاملہ بھی تھا. جبھی ان کاہنوں نے، جو ان کے درباریوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، اور اس کی ایک مدت کے بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو. بادشاہ نے درباریوں سے خواب کے متعلق پوچھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے. اس وقت ایک ساقی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت عالم فاضل ہے اور بہت نیک اور بہت عابد گزار ہے. میں نے اور باورچی نے جب جو خواب دیکھے تھے، ہم نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو انہوں نے بتائی تھی، اور تعبیر بالکل صحیح بتائی تھی. اگر آپ بھی خواب کی صحیح تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں اور ہمیں قید خانے میں ان کے پاس ایک بار بھیج دیں تو ہم آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ساقی جو بندہ تھا اس نے اس وقت تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا تھا جب تک بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اس وقت اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ حضرت یوسف کا ذکر کرے گا تو حضرت یوسف کے بے قصور قید ہونے کا بتایا تو بادشاہ کے ذہن میں خود اس بندے کا جرم جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو دوبارہ قید خانے میں ڈال دے گا. تو وہ اس خطرے کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ بادشاہ کو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں اس کا مزید ذکر فرمایا کہ اے یوسف، اے صدیق، ہم ان سال اس 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں، ہمیں اس 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سبز بالیوں اور دوسرے خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں. اب یہاں پر معاملہ انٹرسٹنگ ہو گیا. جو بندہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کا اس نے التجا کی، اور یہ معاملہ سامنے آیا تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب ساقی بندہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، جس کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور اس نے آپ کی صفت اس لیے بیان کی کہ اس نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، اس لیے آپ نے اس کی جو تعبیر بتائی تھی وہ صادق ہوئی. اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام اور تقریب پر دلالت کرتے. تو ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ بادشاہ نے ذکر کیے تھے، اور یہ اس وجہ سے کیا کہ اگر خواب کے الفاظ میں تبدیلی کر دی جاتی تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی تعبیر بھی بدل جاتی. اس لیے اس نے احتیاط کی اور خواب کو بے عینی اسی الفاظ میں بیان کیا جو بادشاہ نے اس کو ذکر کیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یوسف نے فرمایا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو تم کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو. یعنی کہ جب گندم کاٹی جاتی ہے نا تو اس کی بالی کے اندر اس کا دانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اگر رہنے دیں گے تو اس کے اندر پھر وہ کافی دن تک رہ سکتا ہے. تو وہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس کی بالی کے اندر رہنے دو سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو. یعنی کہ بہت ساری جب تم سارے کاشتکاری کرو گے 7 سال تک تو اس میں جتنا تم کٹائی کرو گے اس میں سے کچھ حصہ تم استعمال کرو گے تو وہ تم ہٹا لو، مگر جو استعمال نہیں کرو گے اس کو تم ریزرو کر لو، مگر بالیوں سے نہیں نکالنا اس کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے،
جو تم ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کر رہے ہوگے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو، جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اب یہ کیا معاملہ تھا، اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بلند ضرب اور مکارم اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ساقی کو تاکید سے کہا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیتوں میں جب پچھلی تفاصیل ذکر کی تھی، اور جب وہ رہا ہوئے تھے ساقی اور وہ دوسرا بندہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک کو سولی دے دی جائے گی، ایک کو آزاد کر دیا جائے گا، تو ان سے جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا۔ تو اب آپ نے اس کے باوجود بھی اس کی مدد کی، اور اس نے 7 سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر نہیں کیا تھا، یعنی کہ آپ کو 7 سال مزید قید میں رہنا پڑا۔ پھر وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا، تو حضرت یوسف نے اس کا یعنی کہ اس کو کوئی ملامت بھی نہیں کی، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی اس حوالے سے کہ تم نے میرا معاملہ کیوں نہیں پیش کیا، اس طرح کا کچھ بھی آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، بلکہ شرح صدر کی طرح کے ساتھ اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، یعنی ایک پورے مستعد ہو کر اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، اس کو اس بارے میں کچھ بھی گلہ نہیں کیا اس حوالے سے۔ تو ساقی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف کو مزید 7 یا 9 سال قید میں رہنا پڑا تھا۔ یہ ایک تقدیری امر تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اگر ساقی جاتے ہی حضرت یوسف کے مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر دیتا، اور بادشاہ حضرت یوسف پر رحم کھا کر ان کو قید سے رہائی دے دیتا، تو یہ بادشاہ کا حضرت یوسف پر احسان ہوتا۔ اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کی الجھن کو دور کیا، تو اب بادشاہ حضرت یوسف کا زیر احسان ہو گیا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زبردست ہو گیا کہ وہ خود اس کے احسان کے نیچے آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کے تلے آ گیا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ ایک کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کافر بادشاہ حضرت یوسف کے زیر احسان ہو۔ اور حضرت یوسف نے بعد میں آنے والے 7 قحط کے سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا، اس سے تو مصر کی پوری قوم حضرت یوسف کے زیر احسان تھی۔ خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے گایوں کو سالوں سے تعبیر کیا، اور فربا گایوں کو خشک حالی اور غلے کی فراہمی کے سالوں سے تعبیر کیا، اور دبلی گایوں کو خشک سالی اور قحط سالوں سے تعبیر کیا۔ پھر ان کو معیشت کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خشک حالی اور غلے کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلے کو خرچ نہ کریں اور بے تحاشا خرچ کر کے ضائع نہ کریں۔ یہ ایک اکنامک پالیسی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ مستقبل میں آنے والے قحط کے 7 سالوں کے لیے غلے کو بچا کر رکھیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مال کو اپنے پاس، یعنی کہ اس کے لیے جمع کرنا ایک طریقے سے، اور اس میں مصالحت کے اعتبار سے ضرورت ہے، اور بناوٹی اچھا اس میں ایک طرح سے مصالحت کے اعتبار سے جو ہے وہ ضرورت تھی کہ آگے 7 سال جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، تو اس لیے ذخیرہ اندوزی کرنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں پہ مفسرین ایک پوائنٹ اور ریز کر رہے ہیں کہ بعض لوگ بناوٹی قسم کے صوفی ہوتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صبح کو کھا لو تو شام کے لیے نہ بچاؤ، ٹھیک ہے، نہ رکھو نہ بچا کے، اور جس نے صبح کھانے کو دیا وہ شام کو بھی وہی دے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح بھی دیا تو شام کو بھی دے گا۔ نیز اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کی وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں راشن اکٹھا کرتا ہے یا راشن کا اہتمام کرتا ہے کہ بھائی میں مہینے کا سودا ایک ساتھ لے آؤں یا 3 مہینے کا سودا ایک ساتھ لے آؤں، ہر گھر کے مختلف انداز ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات لوگ گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں اور شہر میں آ کے رہتے ہیں نا جب، تو اکثر ان کو عادت ہوتی ہے اپنے گاؤں کی گندم کھانے کی نا، وہ ان کو شہری گندم سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ وہی گندم ہوتی ہے مگر کافی لیٹ آتی ہے شہر کے اندر، اور ہم بہت کچرا کھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی شہر کے اندر۔
اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ سال ہر سال گندم کی کاشت ہوتی ہے، وہ کاشت کا پورا وہاں سے پورا بیج اٹھا کر اس کا جو دانہ ہوتا ہے گندم کا یا جو بھی وہ کھاتے ہیں تو یا چاول وغیرہ وہ سب اسٹاک کر لیتے ہیں لا کے پورا سال کا اپنے گھروں کے اندر. کیونکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اب ان کا اپنا ایک انداز ہے، اب وہ اس کو پورا سال استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں. تو اب اس کا یہ اکٹھا کرنا کیا یہ ذخیرہ اندوزی کے اندر آئے گا؟ بلکہ نہیں آئے گا. اس نے تو اپنے پورے سال کا اہتمام کیا اور بالکل جائز ہے یہ اہتمام کرنا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. اور اپنے گھر والوں کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا یہ ضروری بھی ہے، ویسے بھی کرنا پڑے گا آپ کو. روزانہ جا کے لے کے آؤ یا مہینے میں لے کے آؤ، اب وہ ایک بندے نے سال کا اہتمام کر لیا تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ خراب اتنی جلدی نہیں ہوتی اگر اس کو ذرا سا طریقے سے رکھا جائے تو. اور اسی طرح ملکی اعتبار سے بھی یا قومی اعتبار سے بھی جب بھی ضرورت پڑے تو ذخیرہ اندوزی کرنا جواز ہے، مگر ذخیرہ اندوزی کرنا اس وقت کہ جب قوم کو اس چیز کی ضرورت ہو اور وہ اس میں گری بھی ہو کہ بھائی وہ چیز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی کرنا یہ ممنوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں ٹماٹروں کی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے، آلو کی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خاص سبزی کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. زیادہ تر ٹماٹروں پہ مصیبت آتی ہے، پتہ نہیں ٹماٹر سے کیا محبت ہے ان لوگوں کو کہ اسی کی ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں اکثر. اور بھی مختلف سبزیوں پھلوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں کہ جب قوم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے ہمارے یہاں کورونا وائرس آیا تھا، وہ تو ہر کسی کو مثال معلوم ہے کہ کیا کیا ذخیرہ اندوزی ہوئی تھی، کیسے کیسے ماسک جس کی قیمت 2 روپے بھی نہیں تھی، جس کو کوئی 2 روپے میں پوچھتا نہیں تھا، ان کو لوگوں نے 20 20 25 25 بعض اوقات 50 50 روپے میں خریدا ایک ماسک. سب کو یاد ہوگا یہ معاملہ، سب کے سامنے یہ چیزیں گزری ہیں. ٹھیک ہے، تو محتاجی کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ مسلمان قوم سب سے بہتر جانتی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت کیسے کسی کو الٹی چھری سے ذبح کرنا ہے یہ مسلمان قوم سب سے بہتر جانتی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں کوئی ایک زمانے میں بھائی لوگ کی اسٹرائک ہوتی تھی اور بڑا اچھا زمانہ تھا، بھائی لوگ کہتے تھے بھائی بند کر دو اور سب بند ہو جاتا. اس ٹائم پر آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پر کہ یہ جو جتنی بھی اشیاء ہوتی تھی چاہے وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری ہوں، ان سب کے پرائس ڈبل ہو جاتے تھے. ایون جو 100 روپے کا لوڈ ہوتا تھا نا وہ بھی 150 140 روپے میں دیتا تھا دکاندار. وہ بھی شٹر چھوٹا سا کھولا ہوا ہوتا تھا جگاڑ میں، اس میں وہ بیچ رہا ہوتا. اور جہاں اس کو شک ہوتا تھا کوئی آ رہا ہے فوراً شٹر بند کر دیتا تھا. تو لوگ ضرورت پر اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں. اسی طرح جیسے ہمارا عید کے سیشنز آتے ہیں، ہمارے یہاں تہوار آتے ہیں، عید بقرعید، ٹھیک ہے، اسی طرح محرم ربیع الاول وغیرہ جتنے بھی ہمارے یہاں تہوار آتے ہیں یا ہمارے یہاں کوئی مذہبی شعار ہوتا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ الٹا فائدہ دینے کے بجائے، چلو اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم یار آپ خیال تو کریں. ہمارے ہر چیز کو لوگ ڈبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈبل سے زیادہ لوگ جو ہے کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کہیں ایک مقام پر جانا ہے اور اس کے فرضاً مثال کے طور پر جیسے ایک مثال ہے کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا، کیا نام ہے، ایک مقام پر مجھے پہنچنا تھا اور میں اپنی کنوینس پہ نہیں تھا، میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ تھا. تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر میں دوبارہ کنوینس لیتا وہاں سے تو مجھے کافی ٹائم لگتا. تو میں نے وہاں کھڑے ہوئے اکثر یہ اسٹاپس میں نا یہ بائک کے رائڈرس کھڑے رہتے ہیں، یہ خود بھی ویسے بھی ایپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی گاہک آ جائے ویسے ہی ہمیں بغیر ایپ کے جانا پڑے اور ڈائریکٹ کیش مل جائے، اس میں فائدہ ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے گوگل سے دیکھ لیا تھا کہ وہ تقریباً راستہ 24 کلومیٹر کا راستہ تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو مجھے اس جگہ جانا ہے، آپ کتنے پیسے چارج کرو گے؟ ایک نے کہا 450، ایک نے کہا 500، ایک نے کہا 400. یعنی کہ وہ سب ایک کا کر چکے تھے کہ بھائی 400 سے کم نہیں لیں گے. میں نے بولا میں 200 روپے سے کم 1 روپیہ نہیں دوں گا. اب میں نے جب دیکھا کہ زیادہ رجسٹ ہو رہا ہے، میں بولا میں 250 روپے سے روپیہ کم نہیں دوں گا، کیونکہ اس وقت پیٹرول ابھی پیٹرول چل رہا ہے 262. تو میں نے بولا یہ 1 لیٹر پیٹرول بھی نہیں لگے گا تمہارا. 1 لیٹر میں گاڑی بائک جو ہے 70 cc بائک آرام سے چلتی ہے، مطلب بہت کھینچ کے بھی چلائی نہیں، لوگ کھینچ کے نہیں چلاتے، بہت سلو چلاتے ہیں، ان کا ایوریج جاتے 40 سے زیادہ.
اور میں نے بولا اگر تمہارا ایوریج 30 بھی ہے نا تب بھی تمہیں 24 کلومیٹر کا راستہ ہے، 1 لیٹر سے کم پیٹرول لگے گا، میں 250 روپے دوں۔ اب بات صرف کیا تھی؟ طریقہ بارگین۔ اب وہ تھوڑا سا گڑبڑا گئے، میں نے بولا آپ کو سرچ کر لو، گوگل پہ جاؤ سرچ کر لو، میں بولا بائک آ رہی ہے، آپ کی کمپنی کی بائک ہی آ رہی ہے، وہ اتنے میں ہی آ رہی ہے۔ اب جب ایک کو سمجھ میں آ گئی کہانی نا، اس نے کہا کہ ہاں میں 250 روپے آپ سے چلوں، وہ 250 روپے میں چلا گیا۔ اب وہی بات ہے کہ کیسے وہ ایک تو ٹرک کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو، جانا ہوتا ہے مگر ٹرک کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ تو چلے ایک الگ چیز ہے، مگر ہمارے تہوار کے اندر ہی یہ جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو راستہ 50 روپے 100 روپے کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ 500 روپے مانگ رہے، ذرا سا جانا ہو بھائی سی این جی مہنگی ہے، بھائی یہ جو ہے وہ فلاں چیز مہنگی ہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز کا رونا رویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مہنگی ہے، سچ بات ہے مہنگی ایسا نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب رکشے والا جاتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کرتے نا جیسے ہمارے یہاں کئی ظالم حرکت کرتی ہے کہ بھائی یہ جو کمرشل ہے نا اس کا میٹر الگ ہوگا تو اس کے چارجز الگ ہوں گے، اور ریزیڈینشیل کا میٹر الگ ہے اس کے چارجز الگ ہوں گے۔ تو یہ والا معاملہ پیٹرول پمپ والا تو نہیں کرتا نا کہ بھائی رکشہ آئے گا تو نہیں آپ کو ہم گیس دیں گے 400 روپے کلو کی، اور جو اگر گاڑی آئے گی تو اس کو ہم گیس دیں گے 300 روپے کلو کی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو ریٹ چل رہا ہے وہ چاہے رکشہ آئے چاہے ٹیکسی آئے چاہے گاڑی آئے چاہے بس آئے کوئی بھی آئے وہ اس کو اسی ریٹ میں ڈال کے دے گا۔ تو جب اسی ریٹ میں ڈال کے دیا جا رہا ہے اور انہوں نے جگاڑ بھی نکالے ہوتے ہیں اپنے پیٹرول بچانے کے یہ سب کرنے کے، تو یار آپ ٹھیک ہے منافع کمانا ہر کسی کا ہوتا ہے مگر ناجائز منافع کی طرف تو نہ جانا چاہیے نا۔ تو یہ جو چیزیں نا یہ ہمارے یہاں بڑی عام ہے، اور ہم لوگ اس کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ہمارے تہوار کے اندر ہی بہت ساری چیزیں جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اب میں کیا بتاؤں کہ اغیار جو ہے وہ مثال دینے کے قابل ہو گیا، آپ سوچیں اغیار کی مثالیں دینی پڑ رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ اغیار نے ہماری چیزوں کو اختیار کر کے، مطلب ہماری چیزوں کو اختیار کر کے، ہمارے اصول و ضوابط کو اختیار کر کے ہم سے ترقیاں کر گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہمارے اصول صحیح تھے، ہم غلط ہو گئے، ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دی۔ ابھی میں خیر ذکر نہیں کرتا، ایک بلاگر ہے جنید اکرم، اگر آپ جانتے ہو تو وہ بھی اس کی بلاگس اکثر آتے ہیں، بات اکثر وہ صحیح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا ایک آیا تھا کہ وہ ایک ناروے کی کوئی ویڈیو تھی، اس میں وہ سنگھ صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ مال پڑا ہوا ہے اس کی دکان میں، ایک جیم وغیرہ ہے ہینڈ میڈ، ٹھیک ہے، اور یہ اس نے روڈ سائڈ پر لگایا ہوا ہے، روڈ سائڈ پر ٹھیلا لگا ہوا ہے، ایک باکس ہے جس میں پیسے رکھنے ہیں، بندہ کوئی نہیں ہے، آپ کو چیز خریدنی ہے آپ چیز اٹھاؤ وہاں پیسے رکھو چلے جاؤ۔ کہتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے یہاں سے ایک چیز بھی غائب کر دیں، ایک چیز بھی چرا لیں، یہاں کوئی کیمرہ ویمرہ نہیں لگا ہوا، پھر بھی یہاں کوئی بھی ایک چیز نہیں چرا سکتا کسی کی۔ کہہ رہا ہے اس نے پھر کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ تقریباً کوئی 25 لاکھ روپے کا مال وہ پڑا ہوا تھا، پاکستانی روپے میں اس نے کنورٹ کر کے بتایا تھا، کوئی 20-25 ہزار ڈالرز کا تھا یا پتہ نہیں کتنے ہزار ڈالرز کا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کنورٹ کر کے 20-25 لاکھ روپے کا مال یہ پڑا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے 20-25 لاکھ چھوڑو، ہمارے یہاں جو ہے وہ 5,000 روپے کا مال بھی اگر کسی کو مل جائے، 5,000 روپے کا نوٹ بھی مل جائے تو واپسی کرنے کا موڈ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اس نے مثال دیا تھا کہ وہ سنگھ تھا، سکھ آدمی ہے، مگر اس نے بولا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں گردوارے ہیں، ہمارے یہاں مندر ہیں، ہمارے یہاں مسجد ہیں، ہمارے یہاں مدرسے ہیں، مگر ہمارے یہاں ان سب ہونے کے باوجود سب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ دین بتا رہے ہیں، اور ریلیجن جو ہے وہ انسان کو بہت بدل کے رکھ دیتا ہے نا، مگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ بدلے نہیں ابھی تک، نہ یہ چیزیں ہم پر اثر انداز ہو سکتی۔ اور جن کی وہ مثال دے رہا تھا وہ لوگ ایتھیسٹ ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں ناروے میں اکثر ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سب کچھ خود ہو رہا ہے۔ وہ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا ہے، ہمیں بچنا ہی ہے، جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ چیز ذکر فرما دی کہ جھوٹ اور دھوکے بازی کسی سے نہیں۔ سوچیں جھوٹ اور دھوکے بازی کسی سے بھی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، جھوٹ اور دھوکے بازی نہیں کر سکتے۔ آپ جھوٹ اور دھوکے بازی سے مال بیچ بھی نہیں سکتے، چاہے آپ غیر مسلم کو ہی بیچ رہے ہو اس کو بھی نہیں بیچ سکتے، مائنورٹیز کا بھی اسلام نے حق رکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو اس کا الٹا حساب ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں اغیار، کیا کرتے ہیں کہ ان کے کرسمس آتا ہے وہ سیل لگاتے ہیں 1 مہینے کی، 25 دسمبر کو ان کا ایونٹ ہے، وہ سیل لگ رہی ہوتی ہے نومبر کے آخر سے،
اور وہ کھلے ہاتھوں سے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اور واقعی میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 500 روپے کی چیز تھی، پہلے اس کی پرائس بڑھائی 900 روپے اور اس پہ ڈسکاؤنٹ دے دیا، اس کو بولا کہ ہم اس پہ آپ کو 40% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں 600 روپے۔ یہ نہیں کرتے وہ 500 روپے کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں 300 روپے میں لے جاؤ، 200 روپے میں لے جاؤ۔ یہ آپ بلیک فرائیڈے کا ٹرینڈ اگر آپ نے سنا ہو، اس کو ہمارے یہاں چینج کر کے بلیس فرائیڈے کر دیتے ہیں کہ بھائی بلیک فرائیڈے نہیں کہتے، فرائیڈے جمعہ ایک بہت معتبر دن ہے، اس کو بلیس فرائیڈے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بلیس فرائیڈے کی سیل دیکھیں اور ان کے بلیک فرائیڈے کی سیل دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہمارے کتنا بڑا چونا لگایا جا رہا تھا بلیس فرائیڈے کے نام سے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ بزنس کے اصول، بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشنز، کس طرح بزنس کرنا ہے، کس طرح ہمیں مارکیٹ کیپچر کرنی ہے، یہ ہمیں تو آتا بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو آتا ہے وہ واقعی میں صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی واقعی میں پروڈکٹس آپ دیکھیں کہ ان کی پروڈکٹ کی مانگ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی بھی مذہب ہو۔ اور یہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ اوپر لیول پہ جاؤ تو حکمران بھی پھر یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں میں ہمارا ملک ہے، اپنے ملک کے بارے میں سوچو۔ ان کے ملک والے ان کے حکمران کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا سا کوئی کمفرٹ زون میں ان کے کوئی دخل اندازی کریں۔ مگر ہمارے یہاں تو کمفرٹ زون کا نام ہی نہیں، ہمارے تو جینے دیتے بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک 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 انسان پاکستان میں رہتا ہے تو وہ زندہ ہے، یہی بہت ہے۔ ورنہ ہماری حکومت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بندہ جو ہے کسی طرح مر جائے۔ لٹرلی بول رہا ہوں میں، یہ لٹرلی میرے الفاظ ہے کہ مر جائے بندہ، اور کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی۔ کیونکہ کرائسس میں اتنا زیادہ مبتلا کر دیا ہر شخص کو کہ ہر شخص پریشان ہے، چاہے وہ کتنا ہی کما لے، چاہے وہ کتنا بڑا بزنس کریٹ کر لے، پریشان ہے۔ وہ کتنا بڑا بزنس کریٹ کر لے گا تب بھی پریشان ہے، کیوں؟ کیونکہ ایف بی آر پیچھے لگ جائے گا، نیب پیچھے لگ جائے گی، حکومتی ادارے ایجنسیز پیچھے لگ جائیں گی، وہ آپ کو جینے تھوڑی دیں گے۔ یہ جو کشتی کے واقعات ہوتے ہیں، آپ ذرا اس پہ ذرا پیچھے ذرا تھوڑا سا ریویو کریں کہ کشتی کے جو واقعات ہوئے ابھی، کہ وہ کیا ہوتا ہے، ڈنکی ہوتی ہے کہ ڈنکی مار کے کشتی کے راستے سے اٹلی میں گھسنا چاہ رہے تھے۔ آج لوگ ڈنکی زمینی راستے سے مارتے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ کیوں مارتے ہیں ڈنکیاں؟ یہ ایجنٹس کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ یہ اتنا اتنا پیسہ 20 20 25 25 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندے سے باہر جانے کے لیے، یہ کیوں ایسے مجبور ہو کے لوگ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا، ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک کرپشن کی ایک اللیگل کام کیا، ملکی قانون کو ہاتھ میں لیا، بات اپنی جگہ پہ، مگر کیوں کیا؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ آپ اور میں کیوں نہیں کرتے؟ غور کیا ہے کبھی آپ نے اس پہ؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو نتیجہ ہی نکلے گا کہ جب بندہ اتنا فیڈ اپ ہو جائے اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لیں اور سوچنے بچارنے کا اس کو وقت بھی نہ ملے، تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے زندہ بھاگ۔ یہ جو پاکستانی ٹرینڈ چلا تھا بیچ میں، پاکستان سے زندہ بھاگ، تو یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ جاؤ یہی بہت ہے، کہ آپ زندہ بھاگ جاؤ تو آپ کے لیے بہت ہے، باہر چلے جاؤ، وہاں جا کے چاہے تمہیں ڈش کلینر جو ہے بننا پڑ جائے، وہاں تمہیں پیٹرول پمپ کی نوکری کرنی پڑ جائے، وہاں تمہیں تھکی سے تھکی رائڈر کی نوکری کرنی پڑ جائے، مگر تم وہاں جا کے کر لو گے، وہاں پہ سیٹل کر لو اپنے آپ کو۔ مگر یہاں اپنے آپ کو، یہاں کی کوئی اسکوپ ہی نہیں کسی کے سامنے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا کسی کو کہ بھائی کیا دیکھیں، کس چیز کو دیکھیں، کس لیول پر جا کے سوچیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بات شروع ہوئی تھی ذخیرہ اندوزی سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کا، تو اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کرنا ہر اعتبار سے غلط نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات اس کی جوازی صورت بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی عدم جواز کی صورت ہوتی ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر پھر ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے پھر وہاں ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بہت ایکسس مال ہو گیا، اس کو طریقے سے سیٹل آؤٹ کرنا وہ بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ایک شہر کو ضرورت ہے 100 ٹن کسی چیز کی، وہ ایکسس ہو گئے 200 ٹن ہو گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب وہ پھینک تو نہیں دیں گے نا، تو کیا ہے کہ 100 ٹن کو استعمال کریں اور 100 ٹن کو ایک طریقے سے مینج کریں گے، یا دوسرے شہر میں ضرورت ہے وہاں بھیجنے نہیں، تو اس کو پھر اس طرح سے مطلب پرزرو کر لیں تاکہ وہ بعد میں کام آ سکے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے۔ مگر ذخیرہ اندوزی کیا ہے کہ مارکیٹ میں ضرورت ہے 100 ٹن کی، وہاں 50 ٹن دے رہے ہیں اور 50 ٹن کو چھپا لیا کہ وہ ہے ہی نہیں، اتنا ہی مال ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں ایک اسکارسٹی پیدا ہو جائے گی، ایک معاملات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ہماری بات کہیں سے کہیں نکل گئی، واپسی آتے ہیں بیک ٹو ٹاپک۔ ہمارے بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کے معاملے پر، اور وہاں پر خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، تو اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔
اب معاملہ یہ تھا کہ بادشاہ نے جب درباریوں کے سامنے اپنا خواب پیش کیا تو بادشاہ کے خواب کو سن کر درباریوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی صحیح خواب نہیں، جھوٹا خواب ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بامانی اس کو قرار دیا، یہ بتایا کہ بامانی خواب ہے اور اس کی تعبیر بھی بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرا شخص خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جاتا ہے، اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب کا ایک باطن ہوتا ہے، پس خواب کی تعبیر کنایا سے اس کے نام سے بیان کرو۔ خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پر واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر خواب میں مثلا سالم نام کے شخص کو دکھایا تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو، اگر کوے کو دیکھے تو اس کی تعبیر فاسق ہے، کیونکہ حدیث میں کوے کو فاسق فرمایا، یہ فاسق جانور ہے۔ اور اگر فصلی دیکھے تو اس کی تعبیر عورت ہے، اور کنایا سے مراد مثلا کھجور کا درخت دیکھے تو اس کی تعبیر نیکی کرنے والا۔ تو یہ مختلف چیزیں بھی حدیث میں بیان ہوئی، مگر یہ حدیث جو بیان کی وہ ضعیف ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح تزکیہ نفس کرتے ہیں، معیشت اقتصاد کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلے کی فراوانی کے 7 سالوں میں وہ کسی طرح آئندہ کے 7 سالوں کے لیے غلے کو محفوظ رکھیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں، بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے۔ اس لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا، اور مال کی حفاظت کے لیے چور اور ڈاکے کی حدود کو مقرر کی، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کا نظام کیا، اور زنا کے لیے حد مقرر، اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کیا، اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالت کو توازن پر رکھنے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا، اور احتکار احتکار کو ممنوع قرار دیا۔ اور اس آیت میں قحط کے زمانے میں غلے کو برقرار رکھنے کے طریقے کی رہنمائی کی، غرض شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلو اور ان کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہی دین اور دنیا کی فلاح ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے دین جو ہے ہمیں ہر اعتبار سے ہر اینگل میں مدد کرتا ہے، چاہے وہ دین ہو جس کو ہم کہتے ہیں دین، ہم الگ کرتے ہیں دین اور دنیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہماری مدد کرتا ہے۔ بس ضرورت ہے ہماری کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ واقعی میں ہمیں ہمارا دین ہر اعتبار سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات کافر کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے، تو پھر مومن کے خواب اور پھر نبی کے خواب کی صحیح اور صادق کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان 7 سال کا غلے کی فروان ہوں گے، اور 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر اس کے بعد 1 سال بہت بارشیں ہوں گی، زمین بہت پھل اگائے گی، اور لوگ پھلوں سے رس نچوڑیں گے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے 15 سالوں کی پیشن گوئی کر دی، پیش کی خبر دے دی، اور یہ سب خبر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے بیان کی، اور یہ غیب کی خبر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پیشن گوئی کرتے ہیں نا، جیسے بارش ہوتی ہے اس کی پیشن گوئی ہوتی ہے کہ بھائی بارش ہوگی، اس ٹائم پہ ہوگی، فلاں مقام پر ہوگی، فلاں مقام پر نہیں ہوگی۔ آج کل تو اتنی لیول کی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں سرچ کریں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس اور ڈیٹا سائنس، الگورتھم، مشین لرننگ، ان سب کو ملا کر الگورتھمز ہیں ان کے، آپ جا کے سرچ کریں، سے پوچھیں فلاں دن بارش کب ہوگی، یا اس پورے سال میں کس کس دن بارش ہوگی، یا آپ کو ایکوریٹلی بتا دے گا کہ اس دن بارش ہوگی، اور آپ دیکھیے گا اس دن بارش ہوگی۔
آپ کہیں گے کہ گوگل کو بھی علم ہے غیب آگے؟ نہیں، اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹرینڈ ہے نا بارش کا، اس ٹرینڈ کو سمجھا، اس ٹرینڈ پر الگورتھمس لگائے، اس ٹرینڈ پر مشین لرننگ لگائی، ڈیٹا سائنس لگایا، اس کو ملایا اے آئی کے ساتھ، اور اس سے ایک نتیجہ جنریٹ کیا. تو وہ ایک نتیجہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بارش ہو. اور وہ تقریباً 98% تک ایکوریسی تک جا چکے ہیں. اس لیول پر اس وقت ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے. بعض اوقات ابھی تو یہ ہمارے یہاں محکمہ موسمیات کے پاس ایک نئی مشینری ہے جس سے کم از کم جو ہے وہ ان کی پروڈکشنز کافی حد تک صحیح ہو گئی ہیں. یہ ابھی جوان کی مدد سے محکمہ موسمیات کو یہ پرووائڈ کی گئی ہے. پہلے بھی محکمہ موسمیات کو جوان کی طرف سے ہی پرووائڈ کی گئی تھی. اگر آپ کو اس سائڈ سے گزرنا ہو تو آپ یہ چیز دیکھیے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک نیا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے جو نیلے اور وائٹ کلر کے کلر سے ہوگا. کافی اونچا ہے وہ، تھوڑا سا زیادہ اونچا ہے پچھلے والے سے. تو وہ آپ کو ویسے بھی روڈ سے بھی دکھ جاتا ہے اچھے خاصے. تو وہ نیا اسٹرکچر جو ہے کو دیا، تو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک ان کے بھی معاملات کو اچھے ہو رہے ہیں. تو ان کی پروڈکشن کافی حد تک اچھی ہو رہی ہے. تو یہ فیوچر پروڈکشن ہے ایک طریقے سے جو یوسف علیہ السلام نے کی، اور ان کو پورے 15 سال کی ایک طرح سے لائن آف ایکشن دے دیا کہ اب کیا کرنا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ. تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے. جب وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. اور یہ واقعہ علم کے فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبتوں سے نجات کا سبب بنائی. اور جب علم دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مصائب سے نجات کا سبب کیوں نہیں ہو سکتا؟ علم. ٹھیک ہے، یہ علم کو بنیاد بنایا. حضرت ثعلبہ بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم اور اپنا حکم، نظام، قانون تم کو صرف اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں اور میں بے نیاز ہوں. اب یہاں کرسی پر بیٹھنے سے مراد یہ استعارہ ہے، اور اس کا معنی بالکل ویسے نہیں جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اکٹھا فرمائے گا اور فرمائے گا میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. سبحان اللہ. یہ حدیث فضائل کے اعتبار میں فضائل کے باب میں معتبر ہے، ورنہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث فضائل کے اعتبار میں معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت موجود ہے جس میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ علماء کو جمع کرے گا میں نے تمہارے دلوں میں حکمت اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان کی یہ اس تہمت سے براعت نہ ثابت ہو جائے جو تہمت لگائی گئی تھی ان پر کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی برا فعل کیا ہے، اور اس تہمت کی وجہ سے آپ پر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا، اس کی وجہ سے آپ جیل میں قید ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس تہمت مجھ سے جب تک نہیں اٹھائی جائے گی میں باہر نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عمل کی تعریف فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں قید خانے میں اتنی مدت تک رہتا جتنی مدت حضرت یوسف رہے تھے
پھر مجھے قاصد بلانے آتا تو میں اس کے بلانے پر چلا جاتا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی آیت ہے، آیت نمبر 50 سورہ یوسف کی، یہ آپ نے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بلایا جاتا تو میں فوراً چلا جاتا اور اپنے بے قصور ہونے کی حاجت کو تلاش نہ کرتا. اکرمہ بیان کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوسف پر کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالیں. اور مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دروازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا، لیکن حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی بے قصور ہونے کی حاجت ظاہر ہو جائے. تو یہ ان کا بڑا فضل ہے، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف اور ان کی تحسین بیان فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے کی جو ہے وہ فرمایا کہ بھائی میں بے قصور ثابت نہ ہو جاؤں، اس وقت تک میں جو ہے وہ یہاں سے نہیں نکلوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاط اور دانش مندگی کو جو ملحوظ رکھا، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے چند یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر باقی رہتا، اور جب خود بادشاہ نے حضرت یوسف پر لگائی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کی اور حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہونا واضح ہو گیا، تو اب کسی کے لیے یہ گنجائش نہ رہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کردار کشی کریں یا ان پر انگلی اٹھائیں. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ ایک اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص جو شخص 12 یا 14 سال قید خانے میں رہا ہو، پھر اس کو قید خانے سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ رہائی کی طرف جھپٹ پڑتا ہے. حضرت یوسف نے قید خانے سے نکلنے پر توقف کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف انتہائی دانش مند، محتاط اور بہت صابر ہے، اور ایسے شخص کے متعلق یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر قسم کی تہمت سے بری ہوگا، اور ایسے شخص کے متعلق یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ جو تہمت لگائی گئی ہے وہ جھوٹی ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کی جوابات ہو سکتے ہیں. اب یہاں سے ایک چیز کو لے کے آ رہے ہیں مفسر کی، یہ جو جیل بھرو تحریک ہوتی ہے اس کا عدم جواز یہاں پہ بیان فرمانے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ جتنی مدت حضرت یوسف قید میں رہے، اگر اتنی مدت میں قید میں رہتا تو بادشاہ کے بلانے پر چلا جاتا. اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین ہے اور ان کے صبر اور ضبط کی تعریف ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن اور خصوصاً نبی کے لیے قید میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ آزاد فضا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے اور تبلیغ کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر نہیں ہوتے. اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قید خانے سے باہر آ کر اپنے بے قصور ہونے کی وضاحت کرتا. اور اس ارشاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ارشاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ از خود بلا اور مصیبت میں گرفتار بلا اور مصیبت میں گرفتار ہونا اور اپنے آپ کو قید کے لیے پیش کرنا جائز نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض اوقات سیاسی لیڈر جو جیل بھرو تحریک کرتے ہیں تو یہ تحریک چلانا ناجائز ہے. اب اس کے اندر حکمت ہو سکتی ہے کہ پریشرائز کرنا ہوتا ہے، مگر اس وقت کیا جائے کہ جب یہ یقین کامل ہو کہ آپ کا پریشر کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا، سود مند ثابت ہو. یہ اس وقت ہے کیونکہ اس میں اکثر مذہبی جماعتیں بھی ہوتی ہیں جو یہ جیل بھرو تحریک اختیار کرتی ہیں، مگر یہ ویسے اختیار کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے قید کرنا ویسے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا جانا ہے اور ہمیں برا بتایا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی کہ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو، حالانکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ وہ پیش تھی اور آپ کو قید کرانے میں اسی کا حق. یہ آپ کا خلق کریم تھا کہ آپ نے اس کے
اس کا صراحتاً نام نہیں لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے کام کی تہمت لگائی تھی، لیکن آپ نے معین معین کر کے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت نہیں کی. اب یہاں پر ایک اور چیز کو لے کے آ رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے. ان کی سازش کیا تھی کہ ان عورتوں نے ہر ایک عورت حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئی تو انہوں نے انتقام لیا حضرت یوسف علیہ السلام پر اور برائی کی تہمت لگائی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عورت یوسف کو اس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی. اور دوسرا یہ کہ اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت شخص اس قسم کی برائی اور بے حیائی سے دور رہتے. تیسرا ہے کہ اس لیے عزیز مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت بنیادی احسان تھے. اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پرورش کی تھی. تو یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے پیش تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، اور اسی لیے وہ ان عورتوں سے اس طرح کا کوئی، اور ویسے بھی آپ نبی ہونے کی حیثیت سے بھی کسی بھی عورت سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے تھے. اور وہ سب عورتیں جب آپ اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے یوسف کی کردار کشی کی اور آپ پر الزام لگایا اور بری تہمت لگا کر آپ کو جیل میں ڈلوا دیا. تو یہ کل ان کا معاملہ تھا جو کہ پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے. مزید آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا حال ہے جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی. عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی ہے، میں نے ہی اس کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں. اب یہ ان کی برات کا پورا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہے کہ بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بھی حسب ثابت 2 محالے کے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت یوسف کی تما رکھتی تھی یا عزیز مصر کی بیوی کے لیے رکھتی تھی. اس مجلس میں عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی. اس کو علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تفتیش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا تو کہ یہ معاملہ ہے کہ میں نے ان کو راغب کیا تھا اور وہ بالکل پاک صاف ہیں اور ان کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. تو یہاں سے ان کی پوری براءت کا اظہار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کا یہاں پہ اظہار کر دیا اور بہترین طریقے سے ان کی برات سامنے آ گئی. آگے مزید فرمایا، یوسف نے فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اور دوسرا یہ کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو صالح نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، یعنی کہ یہ جو فرمایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے اور اس طرح کا کوئی معاملہ میں نے نہیں کیا، یہ بات بھی کلیئر ہو جائے سب کے سامنے، اور یہ تہمت جو مجھ پر لگائی گئی ہے یہ بھی جو ہے وہ خالی ہو جائے اور پاکیزگی کے ساتھ جو ہے یہاں سے میں نکلوں کہ میں پاک دامن ہوں، یہاں پر کوئی الزام مجھ پر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات مجھ پر نہیں ہے. تو اس طرح آپ چاہتے تھے یہاں سے نکلنا اور جو آپ کی بات پوری ہوئی. اور یہاں ہمارا 12 سے 12 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سورہ یوسف 13 سے 12 میں بھی کنٹینیو ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ اب آپ کی برات یہاں پہ ثابت ہو گئی، یہاں پہ رہائی کا معاملہ ہونے لگا ہے. تو یہاں سے معاملہ انشاءاللہ کل ہم اسٹڈی کریں گے، اس کو مزید پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا آنا، جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کے سب کے معاف فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.